موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں؟ اللہ کوئی نشانی تو دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ جب تمہاری فصلیں کٹائی کے لیے تیار ہو جائیں اور میں پانی بھیج دوں تو سمجھ لینا کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں۔ آج دیکھیں آٹے کی مہنگائی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ سال 2 سال پہلے تقریباً جو بارشیں آئیں اس میں میرا تھوڑا سفر پہ جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ فصلیں مطلب میں جب سفر پہ گئی ہوں نا اور 2 دن بعد واپس لوٹی ہوں تو جب میں سفر پہ گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ اتنی خوبصورت فصلیں، بالکل کھڑی فصلیں تیار ہو چکی تھیں اور کسان جو ہے نا اس کی کٹائی کر رہے تھے، اور بلکہ بعض کھیتوں میں تو گندم کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور کٹائی ہو چکی تھی۔ اب جب 2 دن بعد میں اس سفر سے واپس لوٹی تو انہیں راستوں سے گزرتے ہوئے ٹرین سے میں نے دیکھا کہ وہ جو مطلب ان 2 دنوں میں بارشیں آئیں اور سیلاب آیا، وہ فصلیں جو ہے نا وہ مطلب وہ جو فصلیں کھڑی تھیں وہ ساری کی ساری پانی میں بہہ گئی اور مطلب تباہ ہو گئی ساری۔ اور وہ جو اناج تھا، جو مطلب گندم تھی جو ڈھیر لگی ہوئی تھی میدانوں میں، کھیتوں میں، وہ ساری بھیگ گئی، خراب ہو گئی۔ مجھے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال، اللہ رب العزت کا جواب، دونوں مجھے یاد آئے، اور تب مجھے اس وقت کی بات احساس ہوا مجھے اس بات کا کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکے۔ اب ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، اور اللہ رب العزت کو جو ہے نا منانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو منانا بہت آسان ہے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا کوئی جرم کر دیں نا، کوئی غلطی کر دیں جس سے ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائے، تو ہمارے باپ نا ہمیں دھکے دے کر پھر سے باہر نکال دیں گے اور دروازہ نہیں کھولیں گے ہمارے لیے۔ ہماری مائیں اگر ہم سے ناراض ہو گئے نا، ہم ادھر سے ان کو منائیں تو وہ دوسری طرف پھیر لیتی ہیں، ادھر جا کر ان کو منائیں تو وہ اس طرف منہ پھیر لیتی ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنے گناہ کر کے لے آؤ گے نا کہ تمہارے گناہوں کو جب اوپر نیچے رکھا جائے تو آسمانوں کی وسعتوں تک پہنچ جائیں، اور اتنے ہی اور کر لو گے، اور اتنے ہی اور کر لو گے، یہاں تک کہ اتنے گناہ کر لو گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک گناہ کرتے رہو، مستقل کرتے رہو، مستقل کرتے رہو، اور پھر آ کر ایک بار کہو، بلکہ کہو بھی نہیں، زبان سے لفظ بھی نہ ادا کرو، اپنی زبان کو تالو سے لگا لو، اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اپنے ہونٹوں کو سی لو، بس دل میں ایک ذرہ برابر احساس پیدا ہونا بہت گناہ ہوگا اللہ، اب آپ معاف کر دیں، اللہ ہم تھک گئے، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانوں سے اتر کر تمہارے راہوں میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے اور میں ایک پل میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ایک پل میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرے ان گناہ گار بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ تو گناہوں کی کثرت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے ہمیشہ بڑی تھی، بڑی ہے اور بڑی رہے گی۔ اس لیے اب بھی آج اسی وقت کے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ اللہ آپ کی مان کے جینا ہے، اللہ جب تک زندگی ہے آپ کی مان کے جینا ہے، آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔